رات کا اندھیرا دبئی کی عالیشان ولا میں کسی سا چادر کی طرح پھیلا ہوا تھا، مگر اس ولا کے ایک کمرے میں حبس اور خوف کی حکمرانی تھی۔ ہانیہ دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے کش خون کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ باہر سے جنید کی غسیلی آواز کسی جانور کی دہاڑ کی طرح سنائی دے رہی تھی، جو عربی اور اردو کے ملے جلے لہجے میں گالیاں بک رہا تھا۔ دروازہ کھولو ہانیہ، تم جانتی ہو تم مجھ سے چھپ نہیں سکتی۔ میں نے تمہیں خریدا ہے، تمہارا جسم، تمہارا روپ، تمہارا سب میرا ہے۔ ہانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر وہ آواز اس کے دماغ کے اندر گونج رہی تھی۔ اس کے جسم پر تازہ زخموں کے نشان تھے، جس بات کی گواہی تھے کہ یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں تھی۔ کل رات جب اس نے جنید کے لائے ہوئے مہمانوں کے ساتھ وقت گزارنے سے صاف انکار کیا تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اسے بیلٹ سے مارا گیا، بھوکا پیاسا اس کمرے میں بند کر دیا گیا۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، وہ بے بسی سے سرگوشی میں بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ باہر کھڑا شخص رحم کے لفظ سے نا آشنا ہے۔ اسے اپنی ماں کی صورت یاد آئی۔ کتنی خوش تھی وہ جب وہ دبئی سے اس کا رشتہ آیا تھا۔ امیر گھرانہ ہے، شہزادی بن کر رہے گی ہماری بیٹی۔ ابا بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس شخص کو وہ فرشتہ سمجھ رہے وہ دراصل ایک بیڑیا ہے جو انسانی گوشت کا کاروبار کرتا ہے۔ جنید ایک بار پھر دروازے پر لات مارتے ہوئے چلا ہے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں ہانیہ، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہاری لاش بھی پاکستان نہیں پہنچے گی، سمندر میں پھینک دوں گا، کوئی نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اس دھمکی نے ہانیہ کے اندر خوف کی جگہ ایک عجیب سی ہمت کو جنم دیا۔ وہ مزید یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مرنا تو ویسے بھی تھا، کیوں نہ لڑ کر مارا جائے۔ اس کی نظر کونے میں رکھے شیشے کے باری گلدان پر پڑی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے اٹھایا۔ اس کا وزن توقع سے زیادہ تھا، لیکن اس وقت اس کے اندر موجود حوصلے نے اسے ہلکا محسوس کرایا۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی سانسیں روک لی۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازے کا لاک ٹوٹا اور جنید اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہ چمڑے کی بیلٹ تھی اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تو تم ایسے نہیں مانو گی۔ اس نے جملہ پورا بھی نہیں کیا تھا کہ ہانیہ نے اپنی پوری طاقت سے وہ گلدان اس کے سر پر دے مارا۔ ایک کربناک چیخ جنید کے حلق سے نکلی اور وہ فرش پر گر گیا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل دہل گیا۔ کیا وہ مر گیا؟ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ نکالا اور ننگے پاؤں کمرے سے بھاگنے کا عمل سوچ سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ عالیشان کوریڈور جو کبھی اسے متاثر کرتا تھا اب ایک بھول بھلیا لگ رہا تھا۔ مہنگی پینٹنگز میں بنی شکلیں اسے گھور رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی مرکزی ہال کی طرف پڑی۔ اس کے ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل پر چپ 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 کی آواز پیدا کر رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی ملازم یا گارڈ اسے دیکھ نہ لے۔ اس نے ولا کا مرکزی دروازہ دیکھا جو شکر ہے کہ کھلا تھا، شاید جنید کے مہمان ابھی گئے تھے۔ وہ باہر لان میں آئی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے پسینے میں شرابور چہرے سے ٹکرائی تو وہ کانپتے، مگر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ خاردار جالیوں سے بچتے پتھریلے راستے پر دھوتی رہی جس سے اس کے پاؤں چھل گئے۔ آخر کار وہ کمپاؤنڈ کے بڑے گیٹ تک پہنچی جو خوش قسمتی سے تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس چھوٹی سی جگہ سے خود کو باہر نکال کر سڑک پر آ گئے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ دوپہر کی روشنیاں اسے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کے پھیپھڑے جل رہے تھے، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ اچانک ایک موڑ مڑتے ہوئے تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹ نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اسے صرف ٹائروں کے چرچرانے کی آواز سنائی تھی اور پھر ایک شدید ٹکر کے ساتھ اس کا جسم ہوا میں اچھلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، تاریکی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہانیہ نے آنکھیں کھولی تو اسے تیز روشنی اور دواؤں کی مخصوص بو اپنے حصار میں لے گئی اور اس کا سر چکرا رہا تھا اور جسم میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک ہسپتال کے ایمرجنسی کمرے میں تھی۔ اس کے ذہن میں آخری منظر ایک گاڑی سے ٹکرانے کا تھا۔ کیا وہ مر گئی تھی یا اس سے بھی بدتر کیا جنید کے ہاتھ نے اسے پکڑ لیا تھا؟ ان سوچوں نے اس کی دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ تبھی دروازہ کھلا، وجیہہ دراز قد شخص اندر داخل ہوا۔
اس نے گہرے نیلے رنگ کا مہنگا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی تھی جسے پڑھنا ہی ناممکن تھا۔ ہوش آ گیا آخرکار۔ اس کی آواز بھاری اور پروقار تھی مگر لہجے میں ہمدردی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہانیہ خوف سے مزید سکڑ گئی۔ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ میرا نام شہریار عباسی ہے۔ کل رات آپ میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ میں آپ کو ہسپتال لے آیا۔ اس نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل کی تفصیلات بتا رہا۔ ہانیہ کے دل میں امید کی ایک لڑتی ہوئی کرن جاگی کہ شاید یہ شخص اس کی مدد کر سکے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ آپ نے میری جان بچائی۔ شہریار نے ایک کرسی کھینچی اور اس کے بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی گہری آنکھیں ہانیہ کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جان بچانے کی بات نہیں کریں گے، پہلے یہ بتائیں آپ آدھی رات کو اس حال میں سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ ایسے بھاگ رہی تھی جیسے موت آپ کے پیچھے ہو۔ پولیس آپ سے کچھ پوچھ کرنا چاہتی ہے۔ پولیس کا نام سنتے ہی ہانیہ کے رہے سہے ہوش میں اڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ نہیں پلیز، پولیس کو مت بلانا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ شہریار نے اپنی بھویں اچکائی۔ کون مار ڈالے گا؟ ہانیہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی پوری کہانی شہریار کو سنا دی۔ اپنی مجبوری میں ہوئی شادی سے لے کر جنید کے حیوانی سلوک اور اپنے فرار کی کوشش تک سب کچھ بتا دیا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کا درد تازہ ہو رہا تھا۔ شہریار خاموشی سے ایک مجسمے کی طرح بیٹھا سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر رحم یا ہمدردی کا کوئی تاثر نہیں ہوگا۔ جب ہانیہ اپنی داستان ختم کر کے خاموش ہوئی تو صرف میرے سے بولا، یہ سب بہت افسوسناک ہے مگر میں آپ کی مدد کیوں کروں؟ میں کوئی فلاحی ادارہ نہیں چلاتا، میرا اس میں کیا فائدہ؟ اس کے سرد اور کاروباری لہجے نے ہانیہ کا دل توڑ دیا۔ وہ کیا سوچ رہی تھی کہ اس اجنبی شہر میں کوئی فرشتہ اس کی مدد کرے گا؟ یہاں تو ہر کوئی قیمت وصول کرتا تھا۔ میں آپ کو پیسے دوں گی جب میرے پاس ہوں گے۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شہریار ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں تضحیک تھی۔ دیکھو، میرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں یا وہ تمہارے شوہر کے پاس بھیجیں گے یا پھر ڈپورٹ کر دیں گے۔ یا اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ یا کیا؟ ہانیہ نے بے چینی اور خوف سے پوچھا۔ یا تم میرے لیے کچھ کرو جس سے تم یہاں رہنے کی قیمت وصول ہو سکے۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ ایک کھائی سے نکل کر دوسری میں گر رہی ہو مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مجھے سب منظور ہے، میں آپ کے گھر میں نوکرانی بن کر بھی رہ لوں گی، صفائی، کھانا پکانا، آپ جو کی بھی کہیں گے وہ میں کروں گی، بس مجھے پولیس سے اور اس درندے سے بچا لے۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اس کی آنکھوں سے التجا بہہ رہی تھی۔ شہریار چند لمحے اس کی بے بسی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم آج سے میرے گھر میں رہو، لیکن یاد رکھنا میری مرضی کے بغیر وہاں سے قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ ہانیہ نے لرزتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایک قید سے نکل کر خود کو کیسے دوسری قید میں ڈال دیا تھا، لیکن فی الحال اس کے لیے یہی سب سے محفوظ پناہ گاہ تھی۔ اس نے اپنی آزادی کا سودا اپنی زندگی کے بدلے کر لیا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد شہریار اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر ہانیہ خاموشی سے شیشے کے باہر دبئی کی جگمگاتی عمارتوں کو دیکھ رہی جو اس کی اندرونی ویرانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ شہریار بھی خاموش تھا، اس کی توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی، لیکن ہانیہ اس کی موجودگی کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر محسوس کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کسی طوفان سے پہلے کے سکوت کی مانند تھی۔ آخرکار گاڑی ایک انتہائی پوش علاقے میں داخل ہوئی اور ایک دیو قامت کالے رنگ کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ گیٹ خود بخود کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ہانیہ نے باہر دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ وہ کسی گھر میں نہیں بلکہ ایک محل میں آ گئی تھی۔ چاروں طرف سرسبز لان، کھجور کے اونچے درخت اور رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں تھی۔ ولا کی سفید عمارت جدید فن تعمیر کا شاہکار تھی جس کے شیشے رات کی روشنی میں چمکتے تھے۔ شہریار نے گاڑی پورچ میں روکی اور باہر نکل گیا۔ آ جاؤ، اس کا حکم سن کر ہانیہ بھی سہمی ہوئی باہر نکلی۔ شہریار کا گھر اندر سے اس کی شخصیت کی طرح ہی تھا، عالیشان، متاثر اور سرد۔ سنگے مرمر کے فرش پر ان کے قدموں کی آہٹ گونج رہی تھی۔ اونچی چھتوں پر بڑے بڑے فانوس لٹک رہے تھے
اور دیواروں پر نایاب پینٹنگز آویزاں تھی۔ ایک ملازمہ آگے بڑھی تو شہریار نے اسے حکم دیا، انہیں ملازمین والے کوارٹر میں کمرہ نمبر 3 دکھا دو اور ان کے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ سن کر ہانیہ کو اپنی حیثیت کا تلخ احساس ہوا۔ وہ اس محل کی مالکن نہیں بلکہ ایک قیدی، ایک نوکرانی تھی۔ ملازمہ اسے ایک تنگ راہداری سے گزار کر ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے میں لے آئی۔ وہ سارا دن اسی کمرے میں خوف اور بے یقینی کے عالم میں گزارتی رہی۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک سنہرے پنجرے میں قید ہو گئی ہے۔ اگلے روز اس نے ہمت کر کے خود کو مصروف رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور صفائی کرنے لگی۔ وہ اپنے ماضی کو، جنید کے چہرے کو اور اپنی بے بسی کو جھاڑ دینا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی نظر بڑے سے LED ٹی وی پر چلنے والی ایک بریکنگ نیوز پر پڑی جس نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مشہور بزنس مین جنید ملک اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سر پر گہری چوٹ لگنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ ان کی نئی نویلی پاکستانی دلہن ہانیہ گھر سے غائب ہے اور پولیس کے مطابق وہی اسے اس قتل کی مرکزی ملزمہ ہے۔ ٹی وی پر جنید کی تصویر کے ساتھ اس کی اپنی تصویر بھی دکھائی دی جا رہی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ سے ڈسٹر کانپ کر گر گیا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگا۔ قاتل، مرکزی ملازمہ، یہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح اس کے دماغ پر برس رہے تھے۔ وہ قاتل نہیں تھی، اس نے اسے مارنے کا نہیں سوچا تھا، وہ تو صرف اپنی جان بچا کر باقی تھی۔ اس کی حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ تبھی شہریار اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ کب سے وہاں تھا اسے معلوم نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ اپنی تصویر ٹی وی پر دیکھ کر اتنی خوفزدہ کیوں ہوا؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی جو ہانیہ کو زہر لگی۔ وہ مر گیا، میں نے اسے نہیں مارا، خدا کی قسم، میرا یقین کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شہریار نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ میں کیسے یقین کروں؟ ثبوت تو تمہارے خلاف ہے، تم اس گھر سے بھاگی تھی اور تمہارے بھاگنے کے بعد اس کی لاش مل گئی۔ پولیس تو سب سے پہلے تمہیں ہی ڈھونڈے گی نا۔ ہانیہ کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں جیل نہیں جانا چاہتی ہوں، مجھے پھانسی دے دیں گے۔ شہریار اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا، اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مدد، مدد کی ایک قیمت ہوتی ہے ہانیہ۔ اس نے ہانیہ کا نام پہلی بار اتنے ذاتی انداز میں لیا تھا۔ تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو دبئی کی جیل میں اپنی باقی کی زندگی سے رو، یا پھر وہ کرو جو میں کہتا۔ ہانیہ نے آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے ذہن میں اپنے والدین کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر پائیں گے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ ہانیہ کے چہرے پر ہوائیاں اٹھنے لگی۔ ایک درندے سے بچی تو دوسرا شکاری تیار کھڑا تھا۔ یہ شخص اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اسے اس لمحے احساس ہوا کہ شہریار نے اسے پناہ اتفاقاً نہیں دی تھی، وہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک جال میں پھنس چکی تھی۔ شہریار نے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، اگر منظور نہیں تو جیسی تمہاری مرضی، میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں۔ اس نے جیب سے اپنا موبائل فون نکالا اور ایک نمبر ملانے لگا۔ نہیں، رک جائے، ہانیہ چیخی۔ فون کے بٹن دبانے کی دیر تھی کہ اس کے موت کے پروانے کی طرف لگی تھی اس کی زندگی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف یقینی موت اور رسوائی تھی تو دوسری طرف ایک نامعلوم قید۔ اس نے اپنی قسمت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح تھی جو اپنی آخری بازی بھی ہار چکا تھا۔ شہریار نے فون نیچے کیا اور اس کے چہرے پر ایک گہری فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے شکار کامیابی سے جال میں پھنسا لیا تھا شکار کو۔ شادی اس عالی شان محل کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہوئی جہاں کوئی جشن نہیں تھا، کوئی کہکا نہیں تھا، صرف ایک بھاری بوجھل خاموشی۔ صرف دو گواہ تھے جو شہریار کے ہی وفادار ملازم لگتے تھے اور ان کے چہرے پر پتھر کے سے تاثرات تھے۔ نکاح خواہ کے الفاظ ہانیہ کے کانوں میں پگھلے ہوئی سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے خوابوں کی شادی کا منظر گھوم گیا۔ والدین کی دعائیں، سہیلیوں کے کہکے، مہندی کا رنگ، اور پھر اس نے حقیقت کو دیکھا، اور ایک سرد کمرہ، اجنبی چہرے اور ایک شکاری جو اسے اپنی ملکیت بنانے جا رہا تھا۔
اس نے آنسو کے گھونٹ کے ساتھ کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی روح کو مرتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ ایک کف سے نکل کر دوسرے زیادہ سنہرے مگر اتنے ہی مہلک کف میں قید ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد شہریار کا رویہ کچھ بدلا نہیں تھا۔ وہ اب بھی اتنا ہی سرد اور فاصلے پر رہتا، مگر اب اس کی نظروں میں ایک واضح ملکیت کا احساس تھا۔ اس نے ہانیہ کو ایک بڑے پرتعیش کمرے میں منتقل کر دیا تھا، لیکن یہ کمرہ اسے سونے کے پنجرے کی طرح لگتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی کمرے میں بند رہ کر گزارتی۔ وہ شہریار سے خوف زدہ تھی، اس شخص سے جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ ایک رات وہ شدید بے چینی کے عالم میں سو ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچن سے پانی پی کر آئے۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی۔ گھر میں مکمل سناٹا تھا، صرف اس کی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے اس کی نظر شہریار کے اسٹڈی روم میں پڑی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ شاید اب تک کوئی کام کر رہا تھا۔ آنیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جلدی سے واپس مڑنے لگی کہ تبھی اس کی نظر راہداری کی دیوار پر لگی، ایک بڑی سی پینٹنگ پر۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو کسی پارک میں بینچ پر بیٹھی کھلکھلا کر مسکرا رہی تھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس نے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے۔ وہ انجانے تجسس کے تحت چند قدم آگے بڑھی۔ جیسے وہ تصویر کے قریب پہنچی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ تصویر اس کی اپنی تھی۔ یہ تصویر پاکستان میں اس کی کالج کے باغ میں کھینچی گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ تقریباً 2 سال پرانی بات تھی جب اس کی سہیلیوں نے اسے زبردستی ہنسایا تھا۔ مگر یہ تصویر شہریار کے پاس کیسے آئی؟ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کا دل خوف سے لرزنے لگا تھا۔ وہ بھی اسی صدمے سے باہر نکلی ہی نہیں تھی کہ اس کی نظر ساتھ لگی دوسری تصویر پر پڑی۔ وہ ایک دیوار نہیں تھی، اس کی زندگی کی ایک گیلری تھی۔ وہاں اس کی بے شمار تصاویر تھی، بازار میں چلتے ہوئے، یونیورسٹی کی کنٹین میں، دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے، گھر کی بالکنی میں کھڑے ہوئے۔ یہ سب تصاویر چوری چھپے اس کی لا علمی میں لی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ شہریار کے اس کی زندگی میں آنا کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اسے برسوں سے جانتا تھا، وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یہ شادی، یہ بلیک میلنگ، جنید کی موت، یہ سب ایک منصوبہ تھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ بھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شہریار کی آواز آئی، جو اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح لگی۔ تمہیں میری کلیکشن کیسی لگی؟ ہانیہ نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شہریار دروازے پر کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پراسرار ناقابل فہم مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ خوفزدہ ہو کر اس سے دور بھاگی، مگر کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں کمرے میں دبک گئی۔ دور رہو مجھ سے، وہ چیخی۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ کون ہو تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ شہریار آہستہ آہستہ نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ میں وہ جو تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم خود کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، اور یہ سب میری محبت کی داستان ہے عالیہ، یہ میری محبت کی داستان ہے۔ شہریار کے الفاظ ان پر ہانیہ پر خوف، غصے اور وحشت میں بدل گئے تھے۔ محبت؟ آپ اسے محبت کہتے ہیں؟ وہ چیخی۔ اس کی آواز کانپتے ہوئے آنسو تھے۔ یہ محبت نہیں، یہ جنون ہے، یہ پاگل پن ہے۔ میری زندگی کی چوری چھپے تصویریں لینا، مجھ پر نظر رکھنا، آپ ایک سٹاکر ہیں۔ شہریار کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ اس نے سکون سے جواب دیا، جب تم میری کہانی سنو گی تو تم بھی فیصلہ کرنا کہ یہ جنون تھا یا محبت۔ بیٹھ جاؤ ہانیہ۔ اس نے اپنے پیچھے اسٹڈی روم میں رکھی چمڑے کی آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے سوالوں کے جواب دینا ایک لازم ہو گیا اب مجھ پر۔ ہانیہ کے پاس انکار کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے خود کو ایک کرسی پر بٹھا لیا، اپنے بازو کو خود کے گرد لپیٹے ہوئے، جس سے وہ خود کو اس شخص کے الفاظ سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شہریار اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں ہانیہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ کمرے میں صرف کلاک کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر شہریار نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں وہ صرف مہری نہیں تھی، بس ایک ایسی گہرائی تھی جو ماضی کے سمندر سے ابری ہو۔ آج سے 3 سال پہلے میری زندگی بہت مختلف تھی۔ بزنس، میٹنگز، ڈیلر،
میری دنیا انہی لفظوں کے گرد گھومتی تھی۔ میں ایک ایسی سلطنت چلا رہا تھا جس میں ہر چیز تھی، دولت، طاقت، کامیابی، لیکن سکون نہیں تھا۔ بہت چھوٹا تھا جب والدین کی موت ہو گئی۔ میری زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی جذبہ نہیں تھا، میں ایک مشین بن چکا تھا۔ اسی سلسلے میں مجھے پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک نئے پروجیکٹ کے لیے جانا پڑا۔ شہر پہنچ کر میٹنگ کے بعد میری پاس کچھ فارغ وقت تھا۔ میں ڈرائیور مجھے شہر گھمانے لے گیا۔ ہم ایک پرانے بھیڑ والے بازار سے گزر رہے تھے۔ میں گاڑی میں بیٹھا بیزاری سے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف شور، رنگ اور زندگی تھی، لیکن میں ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دوبارہ زندہ کر رہا ہو۔ اور پھر میں نے تمہیں دیکھا۔ تم اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان پر کھڑی تھی۔ تم شیشے کی رنگ برنگی چوڑیوں پر ان سے بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ تمہارے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی مہنگا میک اپ بھی نہیں تھا، صرف ایک معصوم بھی ساختہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے ہری چوڑیوں کا سیٹ پسند کیا، اور جب دکاندار نے پیسے کم نہیں کیے تو تم نے منہ بنا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس ایک لمحے میں، اس بھیڑ بڑے بازار میں، تم میرے لیے جسے تو وقت رک گیا تھا۔ باہر کا سارا شور ختم ہو گیا اور مجھے صرف تمہاری ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہانیہ ساکت بیٹھی سن رہی تھی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ شاعر نے اپنی بات جاری رکھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا تھا ہانیہ، لیکن میں نے دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں دیکھی تھی، بڑے بڑے لوگوں سے ملا تھا، لیکن میرے دل پر کبھی کسی نے ایسے دستک نہیں دی۔ اس دن اربوں کی سلطنت کا مالک شہریار عباسی ایک لمحے میں فقیر ہو گیا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اور وہیں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے تمہیں دیکھتا رہا جب تک تم ماں کے ساتھ بھیڑ میں گم نہیں ہو گئی۔ اس رات میں سو نہیں سکا، تمہارا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ اگلے دن دبئی واپس آنے سے پہلے میں نے اپنے سب سے قابل اعتماد آدمی کو ایک کام سونپا۔ میں نے اسے تمہاری ایک دھندلی سی تصویر دی جو میں نے دور سے اپنے فون سے کھینچی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک فائل ملی اور اس میں تمہارا نام تھا، ہانیہ، تمہارا کالج، تمہارا گھر، تمہارا خاندان کے بارے میں سب معلومات تھی، اور اس میں تمہاری کچھ تصاویر بھی تھی۔ میں گھنٹوں ان تصاویر کو دیکھتا رہتا۔ تم میری بے رنگ زندگی میں پہلا اور واحد رنگ تھی۔ میں نے اس پر نظر رکھنے کو کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ غلط تھا، لیکن میں خود کو روک نہیں پایا۔ میں ہر روز تمہاری خبر لیتا۔ مجھے پتا چلتا آج تم کالج میں کیا پڑھا ہے، کس سہیلی سے جھگڑا کیا ہے، کس بات پر خوش ہوئی۔ میں تمہاری زندگی کا ایک خاموش حصہ بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا نہیں تھا، میں بس تمہیں دور سے دیکھ کر خوش ہونا چاہتا تھا، بس ایک صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا جب میں پاکستان میں اپنا بزنس مستحکم کر کے عزت اور وقار کے ساتھ تمہارے والدین کے پاس تمہارا ہاتھ مانگنے آؤں گا۔ شہریار نے ایک گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں درد کی ایک لہر ابھری۔ لیکن مجھ سے دیر ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا منصوبہ پورا کرتا، مجھے خبر ملی کہ تمہارے والدین نے جنید ملک نامی ایک شخص کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلا گیا تھا۔ جس دن مجھے یہ خبر ملی، مجھے لگا جیسے کسی نے میری روح میرے جسم سے کھینچ لی۔ غصہ، بے بسی اور جلن، ان جذبات نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ جنید کیسا آدمی ہے، میں نے اس کے بارے میں سب معلوم کرا لیا تھا۔ وہ ایک درندہ تھا اور میں تمہیں اس کے حوالے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مڑا اور ہانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے تمہیں اس سے بچانے کی قسم کھائی تھی ہانیہ، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ کے ذہن میں اب خوف نہیں بلکہ ہزاروں سوالات کا طوفان تھا۔ اس کی پوری زندگی، اس کے پچھلے کچھ سال ایک شخص کی جنون کی کہانی تھے۔ اس کی محبت ایک پریوں کی کہانی کسی تھی، اور ایک خوفناک حقیقت تھی۔ شہریار کی آواز میں ماضی کی گونج ابھی تک باقی تھی۔ جب اس نے بات مکمل کی، میں نے تمہیں اس سے بچانے کی قسم کھائی تھی ہانیہ، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ اس کے آخری الفاظ اسٹڈی روم کی گہری خاموشی میں تحلیل ہو گئے۔ ہانیہ کو لگا جیسے وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی ہو۔ شہریار کی کہانی نے اسے ایک ایسی دنیا میں پہنچا دیا جہاں محبت، جنون اور جرم کی سرحدیں آپس میں مل گئی تھی۔
فلیش بیک ختم ہو چکا تھا اور اب وہ دونوں حال میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، اور اس حال کی بنیاد وہی ماضی تھا جو ابھی تک بیان کیا گیا تھا۔ ہانیہ نے گہری لڑتی ہوئی سانس لی۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا، لیکن اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی تھی، ایک ایسی سمجھ بوجھ جو خوف سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ شخص جو اس کے سامنے بیٹھا، وہ کوئی اتفاقی نجات تو ہند نہیں تھا، بلکہ اس کی تقدیر کا وہ کھلاڑی تھا جو برسوں سے اپنی چالیں چل رہا تھا۔ جب آپ کو جنید کے بارے میں پتہ چلا، ہانیہ نے آخری بار خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی کی طرح نکلی۔ آپ نے کیا کیا؟ شہریار نے اپنی نظریں اس پر سے ہٹائی اور جواب دیا، میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں اگلی ہی کی فلائٹ سے دبئی آ گیا۔ میرا منصوبہ جنید سے ملنا اور اسے پیسوں کی پیشکش کرنا تھا۔ اس کے دمکانا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے تمہیں اس کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جس رات تم باغی، میں تمہیں ولا کے باہر ہی تھا۔ میں اندر آنے کا صحیح موقع تلاش کر رہا تھا۔ اچانک میں نے گیٹ کو کھلتے اور تمہیں باہر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تم ننگے پاؤں تھی اور تمہارے چہرے پر وحشت تھی۔ اس لمحے میں نے اپنی زندگی کا سب سے شدید غصہ محسوس کیا۔ گاڑی سے ٹکرانا کوئی حادثہ نہیں تھا، اس نے اعتراف کیا۔ میں نے جان بوجھ کر گاڑی تمہارے راستے پر روکی تاکہ تمہیں روک سکوں، تمہیں وہاں سے دور لے جا سکوں۔ یہ قسمت تھی ہانیہ، تم اپنے قید خانے سے بھاگی اور میں تمہیں اپنے پناہ میں لینے کے لیے وہی موجود تھا۔ ہانیہ کے ذہن میں ساری کڑیاں ملنے لگی تھی۔ وہ ایکسیڈنٹ، ہسپتال، اس کی سرد مہری، سب ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ اس سے ہمت کر کے وہ سوال پوچھا جس کا جواب وہ جانتی تھی مگر سننا چاہتی تھی۔ اور جنید، وہ ہسپتال میں میری کہانی سننے کے بعد آپ واپس گئے تھے، ہے نا؟ آپ نے اسے مار ڈالا؟ شہریار نے نفی میں سر نہیں ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد مہری چمک اٹھی۔ ہسپتال میں جب تم نے مجھے بتایا کہ اس درندے نے تمہیں کیسے اذیت دی، تمہیں بیچنے کی کوشش کی، تو میرے اندر کا انسان مر گیا۔ میں واپس اس کے ولا گیا۔ وہ زخمی تھا مگر زندہ تھا۔ میں نے اسے تمہارے بارے میں پوچھا۔ شہریار کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ وہ ہنسا۔ ہانیہ، اس نے کہا کہ تم اس کی ملکیت ہو اور وہ تمہیں ڈھونڈ کر اس سے بھی بدتر سلوک کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں کبھی آزاد نہیں کرے گا۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ وہ انسان نہیں، ایک شیطان ہے، اور شیطان زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہوتے۔ ہانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ او خدایا، وہ ایک قاتل سے شادی کر چکی تھی، ایک ایسا قاتل جس نے اپنا جرم صاف کر لیا تھا۔ اس کے لیے اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ ایک حصہ اس شخص کا شکر گزار تھا جس نے اسے جنید جیسے عذاب سے نجات دلائی، لیکن دوسرا حصہ اس شخص سے خوف زدہ تھا جس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس کا نجات تو ہند ہی اس کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ تم نے اپنی جان دی ہے شہریار، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ کو اس کا کوئی حق نہیں تھا، اور تمہاری زندگی تباہ کرنے کا حق تھا اسے؟ شہریار نے اسے قریب آتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ حساب کتاب قانون کی کتاب سے باہر ہوتے ہیں ہانیہ۔ اس نے اس چیز کو تکلیف پہنچائی جو میری تھی، میں نے صرف اپنا فرض کر چکا ہے۔ اس کے لفظ میری تھی نے ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سی کپکپی سی پیدا کی۔ وہ شہریار کی محبت کی گہرائی اور اس کے جنون کی ہولناکی کو ایک ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تمہیں اب کبھی کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہاری ڈال ہوں ہانیہ۔ ہانیہ نے اپنی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، ایک ایسے شخص کے ساتھ بندی ہوئی تھی جو اس کے لیے دنیا سے لڑ سکتا تھا اور کسی کی جان بھی لے سکتا تھا۔ اس کے محل میں قید تھی، لیکن شاید یہی دنیا کی سب سے محفوظ قید تھی۔ اس کا دل خوف اور ایک نامعلوم احساس کے بیچ ڈول رہا تھا جو شاید محبت کی پہلی دستک تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ہانیہ کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی دھند آہستہ آہستہ جت رہی تھی۔ شہریار کا جنون اب اسے خوفزدہ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس میں اسے اپنی حفاظت کا احساس ہوتا تھا، اور وہ اس کی خاموش طبیعت اور گہری نظروں کے پیچھے چھپی فکر کو محسوس کرنے لگی۔ اور دوپہر وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ایک کتاب کے اوراق پلٹ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کتاب میں نہیں تھا۔ اس کی نظریں سامنے باغ پر کھلے
کھلے سرخ گلابوں پر تھی۔ ان گلابوں کی مہک نے اسے ماضی کے ایک ایسے ہی باغ میں پہنچا دیا تھا جہاں اس کی زندگی کا سب سے بیانت باب شروع ہوا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بند ہوئی اور حال کا پرسکون منظر ماضی کے شور میں ڈوب گیا۔ اسے دبئی میں جنید کے ساتھ اپنی ابتدائی دن یاد آئے۔ جنید جو اس وقت ایک خوابوں کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ شادی کے بعد پہلے چند ہفتے کسی حسین خواب کی طرح تھے۔ جنید اسے مہنگے تحائف لا کر دیتا تھا، دبئی کے سب سے عالی شان ریسٹورنٹ میں لے جاتا اور کہتا کہ میری شہزادی، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ وہ اس کے لیے دبئی میں نیا تھا اور جنید کی محبت، بڑی باتیں اس کے لیے سب کچھ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ جنید کے کاروباری دوستوں کا گھر پر آنا جانا شروع ہو گیا۔ وہ رات کو دیر سے آتے، مہنگی شراب پیتے اور ہانیہ کو عجیب بو کی نظروں سے دیکھتے۔ جنید اسے ان کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کرتا۔ تھوڑا گھل مل جاؤ ہانیہ، یہ بڑے لوگ ہیں، ان سے تعلقات بنانا ہمارے بزنس کے لیے اچھا ہے، وہ مسکرا کر کہتا، اور ہانیہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی گندگی کو نہ دیکھ پاتی۔ ایک رات حد ہو گئی۔ جنید کا ایک عربی دوست شیخ عدنان نشے میں دھت اس کے کچھ زیادہ ہی قریب آنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ گھبرا کر اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ بعد میں جب جنید آیا تو ہانیہ پھٹ پڑی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کے دوست کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ جنید نے اس کی آنسو کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک کہکا لگایا۔ بدتمیزی؟ ارے میری بھولی بیوی، وہ تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ شیخ عدنان تم پر فدا ہو گیا ہے۔ وہ تمہیں ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو بھی تیار ہے۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں تیزاب ڈال دیا ہو۔ قیمت؟ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ مطلب یہ کہ تم میری سب سے قیمتی سرمایہ کاری ہو ہانیہ۔ جنید نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو بے دردی سے پکڑا۔ تمہارے غریب ماں باپ نے تمہیں مجھے بیچا، اب میں تمہیں آگے بیچ کر منافع کماؤں گا، یہی بزنس ہے۔ ایک سرد لہر ہانیہ کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ کانپ کر ہال میں واپس آئے۔ اس کی کتاب ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ اس یاد کی ذلت آج بھی اس کے روح کو زخمی کر دیتی تھی۔ اسی لمحے سے شہریار کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا مگر اس کا غصہ دیواروں کو چیرتا ہوا باہر تک آ رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی کی ذرا بھی فکر نہیں تھی؟ صرف چند پیسوں کے لیے آپ نے اسے ایک حیوان کے حوالے کر دیا۔ ہانیہ سمجھ گئی کہ اس کے والدین سے بات کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ وہ دروازے کی قریب گئی تاکہ اس کی باتیں سن سکے۔ فون کا اسپیکر شاید آن تھا۔ دوسری طرف سے اس کے والد کی شرمندہ اور دبی ہوئی آواز آئی تھی، بیٹا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اس آدمی نے دھوکہ دیا ہے، اس نے خود کو بہت شریف ظاہر کیا تھا۔ غلطی؟ شہریار غصے سے چیخا، اسے غلطی نہیں لالچ کہتے ہیں جناب۔ کیا آپ نے ایک بار بھی تحقیق کرنا ضروری سمجھا؟ کیا ایک بار بھی آپ نے اپنی بیٹی کو فون کر کے پوچھا کہ وہ کیسی ہے؟ آپ لوگوں کے لالچ نے میری ہانیہ کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر اس کی ماں کی سسکیوں کی آواز گونجی، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہماری بیٹی کیسی ہے؟ خدا کے لیے ہمیں اس سے بات کروا دو، ہم اس کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسے اب میرے پاس ہے، میری حفاظت پہ، اور وہ اب کبھی واپس اس گھر میں نہیں آئے گی جہاں اس کی عزت سے زیادہ دولت کی قدر ہو۔ شہریار نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں نے آپ لوگوں کو صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ وہ محفوظ ہے اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آئندہ اس سے رابطہ کرنے کی بالکل بھی کوشش مت کیجیے گا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ یہ کہہ کر شہریار نے فون بند کر دیا تھا۔ ہانیہ وہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے تو جانتی تھی کہ اس کے والدین نے غلطی کی تھی، مگر پھر بھی اس کے ماں باپ تھے۔ شہریار کے سخت الفاظ نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں اسے اطمینان بھی ہوا تھا۔ آج پہلی بار کسی نے اس کے لیے اتنی شدت سے آواز اٹھائی تھی، کسی نے اس کی تکلیف کو اپنا سمجھا تھا۔ اس دن ہانیہ کے دل سے شہریار کا بچا کچا خوف بھی نکل گیا۔ اسے احساس ہو کہ وہ شخص جس طرح بھی ہو اس کا برا نہیں چاہتا۔ اس کی محبت کا انداز وحشانہ تھا مگر اس کی نیت بے خلوص تھا۔
رات کو جب شہریار گھر آیا تو وہ ایک دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈائننگ ٹیبل سجی ہوئی تھی اور ہانیہ خود وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہینوں میں پہلی بار ہانیہ نے اس کے لیے کوئی پہل کی تھی۔ یہ سب شہریار نے اپنی آنکھوں پر یقین نہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے سوچا آج کھانا ساتھ کھاتے ہیں، ہانیہ نے نظریں جھکائے ہوئے اچھے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ شہریار نے ایک سنجیدہ چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل کی۔ یہ ایک چھوٹی سی پیشرفت ہے اور اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس رات انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، مگر یہ خاموشی پہلے کی طرح خوفناک یا بوجھل نہیں تھی، بلکہ پرسکون اور آرام دہ تھی۔ یہ ایک نئی شروعات کا پہلا قدم تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ شہریار کے محل نما گھر کی دیواریں اب ہانیہ کو قید خانہ نہیں لگتی تھی، بلکہ ایک محفوظ پناہ گاہ کا احساس دلاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بچی کچی برف بھی دھوپ کی طرح پگھل رہی تھی۔ ہانیہ کی صبح اب اپنی کمرے میں کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے نہیں، بلکہ کچن میں جا کر یہ دیکھتے ہوئے ہوتی تھی کہ شہریار کے لیے ناشتے میں کیا بنے۔ وہ جان گئی تھی کہ اسے اب اپنی بلیک کافی کس قدر تیز پسند ہے اور وہ آملیٹ میں نمک کی جگہ سویا ساس کا ذائقہ پسند کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی زندگی کا حصہ بن گئی تھی اور اب وہ اس سے بات کر لیتی تھی۔ کبھی جھجکتے ہوئے اس کے کام کے بارے میں وہ پوچھتی تو کبھی دن بھر کی روٹین۔ شہریار اس کی ہر بات کا جواب بڑی محبت اور تفصیل سے دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ اس کی زندگی کے ہر پہلو کو جانے۔ ایک شام ہانیہ نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کا خاندان وہ کہاں ہے؟ آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ شہریار ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ میرے والدین کا انتقال تب ہو گیا تھا جب میں کالج میں تھا، ایک کار حادثے میں، اس سے دھیمے لہجے میں بتا۔ اس کے بعد یہ بزنس امپائر ہی میرا خاندان رہا ہے، میرا سب کچھ تھا ہانیہ، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں اپنا کہہ سکوں۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا اور سالوں میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا تنہا ہوں۔ اس اعتراف نے ہانیہ کے دل کو چھو لیا۔ اس نے پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں کامیاب بزنس مین کی بجائے ایک تنہا انسان کا درد دیکھا۔ اس نے بیٹھ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کی ایک دنیا آباد تھی۔ اس نے ہانیہ کے لیے ایک ایسی دنیا بنا دی تھی جہاں ماضی کی تلخیوں کا کوئی گزر نہیں ہوتا تھا۔ اسے گھر کے ہر ملازم کو سختی سے منع کیا تھا کہ جنید یا ہانیہ کے ماضی سے متعلق کوئی بھی خبر یا اخبار میں کوئی کچھ نہ لائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ کے ذہن میں کوئی بوجھ نہ رہے۔ ہانیہ کو اب شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اسے شہریار کی عادت نہیں بلکہ ضرورت ہو رہی ہے۔ جب وہ آفس جاتا تو اسے گھر خالی خالی لگتا۔ وہ بے چینی سے گھڑی کی سوئیوں کو تکتی رہے، اس کے واپس آنے کا انتظار کرتی۔ اسے غیر شہریار کا خیال رکھنے میں ایک عجیب سی خوشی اور اپنائیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کے کپڑے استری کرتی، اس کے پسند کے کھانے بنواتی اور رات کو جب وہ اسٹڈی میں کام کرتے کرتے تھک جاتا تو اس کے لیے کافی بنا کر لے کر جاتی۔ اسے خود کی حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس شخص کی پرواہ کرنے لگی تھی جس سے وہ کبھی موت کی حد تک ڈرتی تھی، مگر شہریار کی خاموش محبت اور بے پناہ صبر نے اس کے دل کے خوف کو پگھلا دیا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ شہریار کی آنکھوں میں اس کے لیے کتنی محبت اور عزت ہے۔ اسے کسی قیمتی چیز کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا، مگر اس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار شہریار سے نہیں کیا تھا۔ وہ خاموش رہتی، شاید وہ خود بھی ابھی اپنی احساسات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا دل محبت اور ماضی کے خوف کے درمیان کی اٹکا ہوا تھا۔ رات شہریار کہیں کسی اہم بزنس ڈنر پر گیا ہوا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ہانیہ کو بتایا کہ اسے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ تم کھانا کھا کر سو جانا، میرا انتظار مت کرنا۔ اس نے نرمی سے کہا، لیکن ہانیہ کا دل نہیں مانا۔ رات کے 10 بجے، پھر 11 اور پھر 12 بج گئے۔ شہریار واپس نہیں آیا۔ ہانیہ لاؤنج میں ہی بیٹھی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل انجانے وہموں اور وسوسوں سے گھبرا رہا تھا۔ کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا؟ جنید کے خاندان والوں نے یا کسی بزنس دشمن نے؟ اس کی سوچوں کو جھٹکنے کی اس نے کوشش کی، مگر وہ بار بار اس کی ذہن پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ کہاں رہ گئے ہیں؟ فون بھی نہیں اٹھا رہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس نے کئی بار شہریار کو فون کیا، مگر ہر بار فون بند ملا۔ اسے اپنے اندر اٹھتی ہوئی تشویش پر حیرت ہوئی۔
اسے شہریار کی اتنی فکر کیوں ہو رہی تھی؟ کیا یہ وہی شخص نہیں تھا جس نے اسے بلیک میل کر کے شادی کی تھی، جس سے وہ بھاگ جانا چاہتی تھی؟ اس کے دل نے جواب دیا، نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے تمہیں ہر طوفان سے بچایا ہے۔ تبھی دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازے کی طرف آگئی۔ شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا اور اس کی سفید شرٹ پر بائیں بازو کے قریب خون کا ایک بڑا سا دھبا تھا۔ اس نے اپنا بایاں بازو دائیں ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور درد سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ شہریار، ہانیہ چیخی اور اس کی طرف بڑھی، اور اس کی دنیا ایک لمحے کے لیے جیسے رک گئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی، جسے اسے تسلی دے رہا ہو کہ کچھ نہیں ہوا۔ ہانیہ، بس ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا۔ بزنس کے دشمن تو ہوتے ہیں۔ ہانیہ کی نظریں اس کے بازو پر جمی ہوئی تھی جہاں شرٹ خون سے تر تھی۔ حادثہ؟ یہ گولی کا زخم ہے، آپ کو گولی لگی ہے۔ اس کی آواز خوف اور ناقابل یقین غصے سے کانپ رہی تھی۔ شہریار نے سر کو ہلایا۔ گولی بس چھو کر گزری ہے، زخم گہرا نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر آ رہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ بھول گئی کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اس کا سارا غصہ، ساری جھجک ٹوٹ کر بکھر گئی۔ آپ کو اپنا بالکل خیال نہیں ہے نا؟ ہانیہ غصے اور فکر سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں وہ اختیار اور حق تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ شہریار کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا چکی تھی اور وہ ملازم کو آواز دے کر فرسٹ ایڈ باکس منگوا چکی تھی۔ آدھی رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں، ایک فون کر کے بتا بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو اندازہ بھی ہے میں یہاں کن سوچوں میں مر رہی تھی؟ شہریار خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک درد کے باوجود ایک گہرا سکون اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ آج پہلی بار ہانیہ کے لہجے میں اس کے لیے صرف فکر نہیں بلکہ ملکیت بھی تھی۔ وہ اس پر غصہ کر رہی تھی جیسے کوئی اپنی سب سے قیمتی چیز کو لاپرواہی سے برتنے پر کرتا ہے۔ ہانیہ اس کے بازو پر لگی پٹی کو احتیاط سے کھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے، چونکہ اس کے کام میں خلل ڈال رہے تھے۔ میرے دماغ میں کیسے کیسے وہم آ رہے تھے۔ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا میں آپ کو کھو دوں گی۔ کیا میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ سے غصے اور بے بسی میں شہریار کے سینے پر اپنے ننھے ہاتھوں سے مکے مارنے شروع کر دیے۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں؟ آپ کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ کیوں دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں؟ وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح رو رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اور اسے مار بھی رہی تھی۔ شہریار نے اس کے ناتواں کندھے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اس کے پھولوں کے پتیوں کے سے زیادہ سخت نہیں تھے۔ پھر اس نے نرمی سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ لی۔ اس نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور تکلیف کے باوجود اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خاموش ہو جاؤ میری جان۔ اسے ہانیہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں، بالکل محفوظ، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ ہانیہ اس کے سینے سے لگی سسکیاں لیتی رہی۔ آج اس کے اندر کا سارا خوف، سارا غصہ، ساری جھجک اور ساری چھپی ہوئی محبت آنسو کے راستے باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنے دل کو آزاد کر دیا تھا۔ اسے پوری شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ شہریار کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی زندگی کا مرکز بن چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس کی سسکیاں تھمی تو شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے آنسو کو اپنی انگلیوں کی پوروں پر نرمی سے صاف کیا۔ تمہیں میری اتنی فکر ہے؟ اس نے محبت بھری گہری آواز میں پوچھا۔ ہانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنی نم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے رہی۔ ان آنکھوں میں شکایت بھی تھی، فکر بھی تھی اور بے پناہ بے لوث محبت بھی تھی۔ یہ خاموش اقرار شہریار کے لیے دنیا کے تمام الفاظوں سے زیادہ قیمتی تھا۔ مجھے معاف کر دو، شہریار نے اس کی پیشانی پر ایک گہرا بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی پریشان ہو جاؤ گی۔ آئندہ میں اپنا زیادہ خیال رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ اس رات ان کے درمیان کی تمام دیواریں، تمام فاصلے گر گئے۔ ہانیہ نے شہریار کے زخم کو دوبارہ صاف کیا اور اپنی پٹی باندھی۔ اس دوران شہر کی نظریں
شہریار کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ اپنی محبت کو اپنے لیے اس قدر فکر مند دیکھ کر دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان محسوس کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سالوں کی خاموش عبادت آخر کار قبول ہو ہی گئی ہے۔ اس کی ہانیہ صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کی روح کا حصہ بن چکی تھی۔ اس رات کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا اور خوبصورت موڑ لیا۔ صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شہریار کے بازوں کی حصار میں پایا۔ گزشتہ رات کے واقعات اور اپنے جذبات کے اظہار کے بعد وہ ان کے پاس ہی صوفے پر سو گئی تھی، اور اب ان کے درمیان کوئی خوف، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی، صرف محبت تھی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ہانیہ اب شہریار کا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھتی، اس کے آفس جانے سے پہلے اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ بناتی اور اس کے آنے تک اس کا انتظار کرتی۔ شہریار بھی اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر گھر آ جاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزار سکے۔ وہ اکثر اسے بتائے بغیر آفس سے آ جاتا اور اسے پینٹنگز کرتے ہوئے دیکھتا رہتا۔ اس نے ہانیہ کے گھر میں ایک شاندار آرٹ اسٹوڈیو بنوا دیا تھا جہاں ہر قسم کے رنگ اور کینوس موجود تھے۔ ایک شام دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی جامنی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہانیہ، شہریار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، کیا تم میرے ساتھ سچ میں خوش ہو؟ ہانیہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سکون اور خوشی کبھی محسوس نہیں کی جتنا میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے صرف پناہ نہیں دی شہریار، آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری شروعات اچھی نہیں تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈرایا، تمہیں مجبور کیا۔ شہریار کے لہجے میں آج پھر شرمندگی تھی۔ ہانیہ نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور نرمی سے دبایا۔ جو ہوا وہ ماضی تھا، شاید ہمارے ملنے کا یہی طریقہ لکھا تھا۔ اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید میں آپ کی محبت کی اس گہرائی کو کبھی سمجھ ہی نہ پاتی جس میں آپ نے مجھے ڈوبنے سے بچایا۔ آپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی شہریار۔ شہریار نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما۔ اے ہانیہ، تم نے میری بے رنگ زندگی میں رنگ بڑھے ہیں۔ تم میری زندگی کا وہ خوبصورت حادثہ ہو جس کا میں نے سالوں انتظار کیا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ہانیہ کو سب کچھ بتا دیا جائے جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے ہانیہ کے والدین سے رابطہ کیا، لیکن اس بار غصے سے نہیں بلکہ عزت سے۔ اس نے انہیں دبئی آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آئے تو اپنی بیٹی کو اتنا خوش اور ایک ایسے شخص کے ساتھ دیکھ کر جس پر جان چھڑکتا تھا، ان کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو آتے تھے۔ انہوں نے شہریار اور ہانیہ دونوں سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ ہانیہ نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ماضی کو بھلا کر ہی آگے بڑھا جا سکتا تھا۔ ایک دن شہریار ہانیہ کے سمندر کو سمندر کے کنارے لے کر گیا۔ وہ روب آفتاب کا منظر تھا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ جب ہانیہ نے اسے کھولا تو اس میں ایک ہیرے کی نہایت خوبصورت انگوٹھی تھی۔ ہماری پہلی شادی ایک مجبوری تھی، ایک سودا تھا۔ میں اس بار اس یاد کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو ایک دلہن کا حق ہوتا ہے۔ شہریار اس کے سامنے اپنے گھٹنے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ہانیہ، کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی؟ اس بار پوری دنیا کے سامنے، بغیر کسی خوف اور مجبوری کے، صرف محبت کے لیے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں خوف کے آنسو جھلک پڑے تھے۔ اس نے روتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے سن رہا، ہاں شہریار، میں آپ سے 1000 بار شادی کرنے کو تیار ہوں۔ شہریار نے اپنے وعدے کے مطابق ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ ہانیہ سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف یا بے بسی نہیں بلکہ محبت، خوشی اور اعتماد کا نور تھا۔ جب قاضی نے نکاح کے لیے پوچھا تو ہانیہ نے شہریار کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بلند اور صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس کی آواز میں اس بار مجبوری نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کی رضامندی شامل۔ اس رات جب وہ پھولوں سے سجے اپنے کمرے میں آئے، شہریار نے نرمی سے ہانیہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ آج تم ہر لحاظ سے میری ہو گئی ہانیہ، نے محبت بڑی سرگوشی کی۔ میں تو اسی دن آپ کی ہو گئی تھی جب آپ نے میرے لیے میرے والدین سے لڑائی کی تھی۔ ہانیہ نے شرما کر جواب دیا، بس اقرار کرنے میں دیر کر دی۔ شہریار نے اسے اپنی باہوں میں بڑھ لیا۔
میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو بھی نہیں آئے گے، سوائے خوشی کے مجھے آپ سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ شہریار، آپ کا ساتھ ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ ان کی محبت کی کہانی مکمل ہوئی، ایک ایسی کہانی جو خوف اور مجبوری کے اندھیرے سے شروع ہوئی تھی، مگر محبت، صبر اور اعتماد کی روشنی میں اپنی منزل تک پہنچی تھی۔ ان کی محبت اس بات کا ثبوت تھی کہ سچے جذبے ہر مشکل پر قابو پا سکتے تھے، اور کبھی کبھی سب سے خوبصورت کہانیاں سب سے غیر متوقع طریقوں سے شروع ہوتی ہیں۔